سعید اسعد گیلانی کی کتاب تصورات اقبال سے گہرے مطالعہ الفتق 30 اگست 2019 کو نچوڑ اور استنباط صفحہ نمبر 104 میں جمع کیا گیا مواد۔ اقبال رحمت اللہ کی فکر کی بنیادی سرچشمہ قرآن و سنت ہے، جس کے 1500 سے زائد تصانیف مختلف زبانوں میں موجود ہیں۔ اقبال رحمت اللہ عام محفلوں میں گفتگو کے دوران لطیفہ نما جملہ ایسا کہہ دیتے تھے کہ خشک سے خشک بحثیں بھی پرکشش ہونے لگتی۔ آپ دوسروں کی تعریف کرنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ کہتے کہ شعر کہنے کی کیفیت مجھ پر طاری ہوتی اور مجھ پر پورا شعر بما الفاظ کے اترتا۔ ایک مرتبہ 6-7 سال تک مجھے پر یہ کیفیت طاری نہ ہوئی تو میں سمجھا خدا نے نعمت چھین لی۔ ایک روز یہی کیفیت طاری ہوئی، طبیعت لذت محسوس کرنے لگی اور وہ 6 سال کی وقفہ کا خلا پر ہو گیا۔ شاعر کو بھی ایک قسم کا الہام ہوتا۔ شاعر الہامی کتاب پڑھتا تو روح کو اس کے ہم آہنگ پاتا، اس کی طبیعت ایک خاص امتزاج محسوس کرتی ہے۔ یہ چیزیں دوسرے لوگوں کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ جرمن مشہور شاعر گوئٹے جب جرمن زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھا تو اپنے بعض دوستوں سے کہا کہ میں یہ کتاب پڑھتا ہوں تو میری روح میرے جسم میں کانپنے لگتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شاعر کو بھی ایک قسم کا الہام ہوتا ہے۔ جب کوئی الہامی کتاب پڑھتا ہے تو روح اس کی معنویت سے ہم آہنگ پاتا ہے۔ اسلام کی حقیقی روح تنظیم اور روح کی روح اسلام ہے، بقول علامہ اقبال رحمت اللہ۔ اقبال رحمت اللہ اپنے خوبیوں سے زیادہ خامیوں پر نظر رکھتے تھے۔ اقبال رحمت اللہ کو خود نمائی سے نفرت تھی۔ آپ رحمت اللہ کے نزدیک خودی کا محل فریب کی بنیاد پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ غلط عقلیت صرف ادراک ہی کو بھٹکا سکتی ہے، مگر غلط زندگی ساری شخصیت کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اسلام کی دنیا میں روحی کے تخیل کے انسان حیاتیاتی اور نفسیاتی لحاظ سے ایک بہت وسیع اور ہمیشہ بڑھنے والا مستقبل ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ خدا لا انتہا ہے، اسے کوئی نہیں گر سکتا۔ یہ روحانی تجربے کا آخری حد ہے۔ اقبال رحمت اللہ کے نزدیک مذہب اور سائنس کے راستے اگرچہ مختلف ہے، تاہم دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی حقیقت کی تلاش، جو دعا دل کی گہرائیوں سے نکلے ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اثر فوراً ظاہر ہو، کیونکہ نظام کائنات بہت وسیع اور انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے۔ اقبال رحمت اللہ نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی۔ ایک بار اللہ سے اس کی بیوی میں مادرانہ شفقت پیدا ہوئی ہے کہ اولاد بھی عطا فرما۔ وہ اس کی بیوی طوطے کے بچے کو پھل کھلا رہی تھی۔ اس وقت دل سے یہ دعا کی کہ اللہ اس کو بچے کی جو مادرانہ شفقت پیدا ہوئی، اس کو بیٹا عطا فرما، بچہ عطا فرما۔ اسی سال جاوید اقبال پیدا ہوا۔ جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اقبال رحمت اللہ کو پدرانہ شفقت سے جاوید کو دیکھ کر آنکھیں نم آلود ہو جاتی۔ افغان کی سیاحت سے اقبال رحمت اللہ واپس گھر آئے۔ جاوید
बचपन में बाहर से खेलते कमरे में आ गए। इकबाल के दोस्त ने इसके हाथ पकड़कर शफकत से पूछा, तुम्हारा बाप बादशाहू को सबक देता है, बड़े होकर तुम क्या करोगे? ये सुनकर इकबाल आबदीद हो गए और कहा, नजुमुद्दीन उसके दोस्त का नाम था, नजुमुद्दीन मेरे दिल का बादशाह तो यही है, मेरा दिल का बादशाह तो यही है। इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते कि मजहब का मकसद देखना नहीं बल्कि कुछ होना है और साइंस का मकसद कुछ देखना है। इकबाल रहमतुल्लाह कहते कि मायूसी खुदी के लिए जहर कातिल है। इस्लाम ने सिर्फ खुदा का तस्वुर ही नहीं दिया बल्कि इस तस्वुर के मस्बत और मनफी पहलू को वाज़ेह किया। इस्लाम में तौहीद के मुकाबले में फ़कत शिरक है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के नज़दीक एक जानना, एक मानना, एक का हो रहना तौहीद है, एक का हो रहना तौहीद है और खुदी तौहीद के बगैर मुमकिन नहीं। खुदी जो है उसका खुदी का फलसफा तौहीद के बगैर मुमकिन नहीं। खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिल व निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तेरी निगाह में साबित नहीं खुदा का वजूद, मेरी निगाह में साबित नहीं वजूद तेरा। इंसानी रूह हकीकत से गहरा रबत चाहती है। ये रबत इस्तदलाल से नहीं दुआ से पैदा होता है। खुदा की तस्वीर को नजरअंदाज करके इंसानी तकमील मुमकिन नहीं। खुदा से दूरी गुलामी का बाइस है, जबकि तौहीद बुलंद हिम्मती पैदा करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुस्तकबिल की हाजात व ज़रूरियात की तकमील के लिए रहनुमाई हासिल की जा सकती है। कुरान अल्लाह के हुक्मों और हिकमतों पर मुश्तमिल किताब है। ये इकबाल का ताकीदन हमें दी गई अक़वाल है, जिसके मतालिब में गहराई और गहराई है। कुरान की जो मफ़हूम है, जो तदब्बुर किया जाए तो इसमें गहराई और गहराई है। तौहीद वो सूता है जिससे जिंदगी की तमाम रगे सैराब होकर इनमें सालेह खून दौड़ता है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार कर दे, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार कर दे, वही तेरा इमाम बरहक है। इस्लाम एक जिंदा कुव्वत है, उसकी तकदीर खुद इसके हाथ में है। ये जो गहरा बात अल्लामा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इस्लाम एक जिंदा कुव्वत है, उसकी तकदीर खुद इसके हाथ में है। इस जो इस्लाम की तकदीर जो इस्लाम के हाथ में है, जो कौम अपने ऊपर इस्लाम फॉलो करे वो बारोफ और बाइज्जत न हो, ये नहीं हो सकता। हम अपने कौमियत के पौधे को इस्लाम की आवाहयात नहीं सींच रहे हैं, नहीं सींच रहे हैं, नहीं सींच रहे हैं। इस्लाम में रूह और मादा, खुदा और कायनात, मजहब और सियासत में नाखून और गोश्त का सा बाहमी ताल्लुक है। ये कौल जो है इसका हवाला है खुतबात इकबाल, इजलास इलाहाबाद, मुस्लिम लीग 1930। देखिए, इकबाल रहमतुल्लाह ममलिकत के बगैर इस्लाम का तस्वुर अधूरा समझते थे, अधूरा समझते थे और कहते कि हमारे फुकहा को अरसा दराज से अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं रहा, इसलिए वो अहद जदीद की दाइयात से बिल्कुल बेगाना हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू ने नस्ली इम्तियाज़ात को तस्लीम भी किया है तो महज सहूलत तारुफ के लिए। इस्लाम न वतनियत है न शहनशाहियत है, बल्कि एक इंजमन अक़वाम है। वतन परस्ती और रंग व नस्ल के इम्तियाज़ात न हो जाएंगे जब तक जब ये जो इम्तियाज़ात है वतन परस्ती की, नस्ल परस्ती की,
یہ محو نہ ہو جائیں گے، ڈیلیٹ نہ ہو جائیں گے، اس وقت تک انسان اس دنیا میں فلاح و سعادت کی زندگی بسر نہ کر سکیں گے۔ اسلام ایک نظام مملکت ہے، اور ایک مملکت کے وجود کے بغیر اسلام کا عملی تصور ادھورا رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے معیار پر اسلام کو نہیں پرکھتے، اسلام کے معیار پر مسلمانوں کو پرکھتے تھے۔ علامہ رحمۃ اللہ مسلمانوں کے معیار پر اسلام کو نہیں پرکھتے، اسلام کے معیار پر مسلمانوں کو پرکھتے تھے، اور کہتے گزشتہ مسلم معاشرہ اجتہاد کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ اس امر کا اقبال رحمۃ اللہ کو شدید احساس تھا۔ موجودہ دور میں اسلام کی سب سے بڑی ضرورت فقہ کی تدوین جدید ہوتا کہ زندگی کے ہزاروں مسائل کا حل صحیح اسلامی پیش کیا جائے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ مرحوم کے نام خط میں علامہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے کہ جو شخص اس وقت تک قرآنی نقطۂ نگاہ سے زمانہ حال کے اصول قانون پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال کر احکام قرآن کی ابدیت ثابت کر دے گا، وہی اسلام کا مجدد ہوگا، اور بنی نوع انسان کا سب سے بڑا خادم وہی شخص ہوگا۔ اقبال رحمۃ اللہ اجتہاد کے لیے افراد کے بجائے جماعت کو اہل قرار دیتے، اور جماعت بھی دینی بصیرت رکھنے والے افراد پر مشتمل ہو۔ وہ کم علم لوگوں کے اجتہاد کو مہلک قرار دیتے ہیں۔ انسان کے پیدائش سے کائنات اس لیے کانپ اٹھی کہ زندگی کے رخ سے پردہ اٹھانے والا پیدا ہو گیا۔ خود ہی اپنی منزل خود تلاش کرتی ہے۔ خیر امت اخرجت للناس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضبوط دلیل قیادت کی بارگاہ تم پر لاگو ہے۔ قیادت کی جو بارگاہ ہے تم پر لاگو ہے، جو مشکل بوجھ جو قیادت کی ہے یہ مسلمان پر لاگو ہے، اور یہ اس بارگاہ کو اٹھانے سے قاصر ہے۔ یہ بارگاہ جب مسلمان اپنی ذات اور اس کے احکامات سے واقف ہو کر اٹھا سکتا ہے، اور خیر کثیر بھی اپنی ذات سے واقف ہونے کو کہا گیا ہے۔ شعر میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، جچتے نہیں کنجش کے حمام اس کی نظر میں۔ جو قیادت جو اللہ نے ہمیں دیا ہے قرآن میں کنتم خیر امت اخرجت للناس میں، اس کی مفہوم کو اور اس کی جو کنتم میں انتم نہیں کنتم کر کے خاص کیا گیا ہے، تو اس قیادت کو، اس شخصیت کو یہ شعر سے اس کی حوصلے کو بڑھایا ہے۔ جچتے نہیں کنجش کا حمام اس کی نظر میں، جبریل سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ چڑیے اور کبوتر اس کی نظر میں نہیں آتے۔ جو یہ قیادت کی بارگاہ کو اٹھاتا ہے تو اس کے کام میں، اس کی شکار میں تو جبرائیل و سرافیل مومن کے لیے کام میں آتے ہیں، مدد کے لیے آتے ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے چیزیں اس کی نظر میں جچتے نہیں کنجش کے حمام اس کی نظر میں، جبریل سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ خودی کی زور سے دنیا پہ چھا جا، اسی طرح حوصلہ افزائی کیا ہے۔ ایمان اور یقین جب خودی کو بیدار کر دیتے ہیں اور عمل کی دنیا میں انسان عشق کی منزلوں سے گزرتا ہے اور فکر کو اپناتا ہے تو وہ بندہ آزاد بن کر جیتا ہے، اور تاریخ ساز قوت اس کے ارادوں میں پنہا ہوتی ہے، اور اللہ کی قدرت کے ساتھ اس حد تک یکساں ہو جاتا ہے کہ اللہ کی تقدیر بندے کی تدبیر میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کی تقدیر بندے کی تدبیر میں ظاہر ہوتی ہے، اور بندہ مومن قرآن ناطق کہلاتا ہے، بولنے والا قرآن کہلاتا ہے۔ قلندروں کی بے خوف اجتماعی قوت انقلاب کی ضامن ہے۔ دین کا جوہر عشق ہے،
عشق تمام ظاہری باطنی بیماریوں کا علاج ہے۔ بے معجزہ دنیا سے ابھرتی نہیں قومیں، بے معجزہ دنیا سے ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا، وہ ہنر کیا، وہ تو کوئی ہنر نہیں ہے۔ فی الحقیقت دنیا طاقت کا لوہا مانتی ہے۔ کتنے ہی پاک باز انسان ہو، جب تک اس کے ہاتھ میں قوت نہ آئے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے گلیوں میں گنڈے لہو لہان کرتے نظر آتے، جب طاقت میں اثر آ گئی تو بدر کے میدان فتح کی خوشخبری لے کر حاضر ہوا۔ اس لیے بے معجزہ دنیا سے ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا، وہ ہنر کیا۔ وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد۔ اقتدار کے بغیر نہ کبھی اسلام قائم ہوا ہے اور نہ ہوگا، اسی لیے اسلام میں جہاد کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ فتنے کی کلا کما کے لیے سورہ حدید آیات نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا ہے، ہدایات کے ساتھ بھیجا ہے۔ ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ یہاں لوہے سے مراد سیاسی اور جنگی طاقت ہے، جس سے فی الواقع عدل قائم ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے یہ جو لوہے کا لفظ یہاں پر بول کے ہمارے لیے یہ بتایا کہ اقتدار کے بغیر نہ کبھی اسلام قائم ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ ابتدا میں خلوت کے ذریعے جلوت کا مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن خودی کی تعلیم ہے، قرآن پاک جو ہے یہ خودی کی تعلیم ہے، خودی کی تعلیم ہے۔ عزم اور استقامت کا درجہ جو یوں بلند ہوتا ہے، جو آہستہ آہستہ بلند ہوتا ہے، تو دعا مانگنے کی اہلیت کی مقدار عزم کے معیار کے مطابق بڑھتی ہے۔ دعا مانگنے کی جو اہلیت کی مقدار عزم کے معیار کے مطابق بڑھتی ہے۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ تباہی، وہ بحر آزاد وطن صورت ماہی، وہ بحر آزاد وطن صورت ماہی۔ دعا مانگی جاتی، اس سے خود اپنے آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ فلاں مقصد حاصل کرنا ہے۔ یہ دعا کے ذریعے بار بار یاد دہانی دراصل عزم میں استقامت پیدا کرتی ہے، عزم میں استقامت پیدا کرتی ہے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، تیری آرزو بدل جائے، یعنی تیری آرزو میں استقامت آ جائے، یعنی تیری آرزو میں استقامت آ جائے۔ تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یا گانا، یہ گوہر ہے یا گانا، یہ ایک الگ ایک گوہر ہے، جو خودی جو ہے اس کو تقلید سے ناکارہ نہ کر، ہر کسی کی تقلید سے ناکارہ نہ کر۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، کافی ہے اشارہ۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، کافی ہے اشارہ۔ والسلام۔